بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب میری شادی ہوئی تو میں 32 سال کی تھی۔ میری عمر بڑھ گئی تھی۔ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ دلہن بڑی عمر کی ہے۔ لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے، لیکن میں دلہن بنی بہت خوش بیٹھی تھی، ہزار خواب آنکھوں میں سجائے۔ ساس بہت اچھی تھی۔ میں دلہن کے روپ میں سجی سسرال آ گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں تو خوشی کا کوئی ماحول ہی نہیں تھا۔ مہمان رخصتی کے وقت تھی، شاید اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو چکے تھے۔ میرے احساسات مان پڑنے لگے۔ میری ساس نے مجھے خاموشی سے لے جا کر میرے کمرے میں بٹھا دیا۔ نہ کوئی رسم کی، نہ ہی کوئی استقبال۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے زبردستی کی شادی ہو۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا تو میرا دل مزید خراب ہونے لگا، کیونکہ کمرہ بالکل سادہ تھا، جیسے اسے نئی دلہن کے آنے کی خوشی ہی نہ ہو۔ میری ساس نے مجھے بیڈ کے درمیان بٹھایا اور کہا، میں تمہارے لیے کھانا بھجواتی ہوں۔ میں نے بے دلی سے ساس کو منع کر دیا۔ میری ساس میرے پاس بیٹھی مجھے بغور دیکھنے لگی۔ وہ بظاہر بہت اچھی تھی، پر ان کی نظریں بہت عجیب تھیں کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پھر وہ مجھ سے بولی، تم خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں نے مسکرا کر شکریہ کہا، لیکن ان کے منہ سے نکلنے والا اگلا جملہ مجھے پل بھر کے لیے پریشان کر گیا۔ جب وہ بولی، اللہ تمہاری یہ خوبصورتی قائم رکھے۔ اگلی بات پر میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ ان کے خالی الفاظ عجیب نہ تھے، بلکہ لہجے اور انداز میں پرسراریت سی تھی۔ میں نے آمین کہہ دیا۔ مجھے ان سے سوال پوچھنا مناسب نہ لگا۔ پھر وہ مجھ سے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے اٹھ گئیں اور بولی، کوئی ضرورت ہو تو بتا دینا، اور پھر کمرے سے نکل کر چلی گئیں۔ مجھے جہاں شادی کی پہلی رات اس کمرے میں خوبصورت احساسات کا شکار ہو کر خوش ہونا چاہیے تھا، وہیں میں عجیب سی بے چینی اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ میری ساس کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی میری نند میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑی بھی تھی۔ میں بھی مسکرا کر ان سے باتیں کر رہی تھی جب اس نے مجھ سے عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیں، جسے سنتے ہی میرا مزاج بری طرح خراب ہونے لگا۔ مجھے پل بھر کے لیے یوں لگا جیسے سب بدل جائے گا اور یہ شادی بہت بھیانک روپ دھار لے گی۔ میری نند مجھ سے بولی کہ اتنا میک اپ کیوں کیا ہے؟ اس کی بات مجھے ناگوار گزری، کیونکہ میک اپ تو دلہنوں کو زیادہ ہی کیا جاتا ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب وہ دوبارہ بولی، عمر کیا ہے آپ کی؟ اس کے سوال پر میں خاموش رہی۔ میرا دل کیا اسے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دوں اور بولوں کہ آپ کی عمر تو 32 سال ہے اور آپ بھی کافی بڑی ہیں شادی کے حساب سے۔ ویسے اب تک آپ کی شادی کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کیا کوئی عیب یا برائی تھی آپ میں جو اب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ اس کا سوال مجھے تیر کی طرح لگا تھا۔ دل کیا اسے پوچھوں کہ تمہارے بھائی میں کیا عیب تھا جو اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی، جبکہ وہ خود مجھ سے 1 سال بڑا تھا۔ لیکن میں یہ پوچھ نہ سکی۔ وہ بولی، چلے چھوڑے، نکاح تو نصیب ہوتا ہے جب اللہ نے لکھا ہو۔ ویسے میرے بھائی کو خوبصورت عورتیں پسند ہیں، نہ کہ میک اپ سے لبریز، ورنہ بدصورت لڑکیوں کو تو وہ منہ بھی نہیں لگاتا۔ میں اس کی بات پر بمشکل خاموش رہی۔ وہ جو اپنے بھائی کی اتنی پسند بتا رہی تھی تو دل میں سوال اٹھا کہ اس کے بھائی کو اس کی پسند کے مطابق اپنی بیٹی دے گا کون؟ پر میں خاموش رہی کہ آج تو پہلا دن ہے، اگر آج ہی کچھ ایسا کہا تو بد زبان مشہور ہو جاؤں گی۔ خیر، عورت جیسی بھی ہو، اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ اپنے شوہر کو دیوانہ بنائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بھی کچھ ایسا ہی کرو گی کہ میرا بھائی آپ کا دیوانہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرا کر باہر چلی گئی، جبکہ مجھے اپنے آگے کی زندگی بہت خراب نظر آنے لگی۔ خیر، میں نے ذہن سے سب کچھ جھٹک دیا۔ میں ابھی کمر سیدھی کرنے لیٹی ہی تھی جب اچانک میرا شوہر کمرے میں آیا۔ میں چونک کر فوراً اٹھ بیٹھی جب میرا شوہر میرے پاس آیا اور بولا، یہ سب کیا ہے؟ میں اس کے اس طرح پوچھنے پر پریشان ہو گئی۔ جب وہ بولا، اتنا میک اپ کیوں کیا ہے؟ اتنا میک اپ کر کے تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ میک اپ کر کے تو کوئی بھی خوبصورت لگ سکتا ہے۔ جاؤ، جا کر فوراً اپنا منہ دھو کر آؤ، صاف کرو یہ سب میک اپ، اور اگر میک اپ اترنے کے بعد بھی تم اتنی اچھی نہ لگی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اپنے شوہر کی بات سنتے ہی میں پریشان ہو گئی۔ میں ویسے ہی پریشان بیٹھی تھی جب میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اب تک بیٹھی کیوں ہو، جاؤ جا کر منہ دھو کر آؤ۔ اپنے شوہر کے غصہ کرنے پر میں فوراً اٹھی اور باتھ روم میں چلی گئی۔ اندر جا کر میں بہت زیادہ پریشان کھڑی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ اگر میرے شوہر کو میری صورت پسند نہ آئی تو میری تو طلاق ہو جائے گی۔ میں شدید پریشان تھی۔ کافی دیر باتھ روم میں گزارنے کے بعد میں نے دل میں دعا کی اور جیولری اتار کر رکھ دی اور منہ ہاتھ دھو کر باہر نکل آئی۔ باہر نکلی تو دیکھا میرا شوہر سو چکا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ آج رات گزر جائے گی، کل تو میری ماں آ جائے گی تو وہ معاملہ سنبھال لیں گی۔ میں بھی بالکل آہستہ سے بیڈ پر شوہر کے برابر میں لیٹ گئی
اور سر تک چادر تان لی، لیکن ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب میرا شوہر... میرا نام ماہرہ ہے، میری عمر 32 سال ہے، میں لاہور کی رہنے والی ہوں اور میری فیملی میں صرف میری امی ہیں جو اکثر بیمار رہتی ہیں اور کینسر کی مریض ہیں۔ میں جب چھوٹی تھی تب میرے ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے ابو کاروباری انسان تھے اور امی گھریلو خاتون تھیں۔ ابو کے گزر جانے کے بعد امی کاروبار نہ سنبھال سکیں، اس لیے ابو کا کاروبار ختم ہو گیا۔ ہمارا 2 منزلہ گھر تھا، جگہ اچھی تھی، اس لیے امی نے اوپر والا پورشن کرائے پر دے دیا اور نیچے بچوں کو مدرسے اور ٹیوشن پڑھانے لگیں۔ ہمارا خرچہ بآسانی پورا ہو جاتا، لیکن میری امی ایک بات کو لے کر ہمیشہ خوفزدہ رہتی تھیں کہ میرا گھر نہیں بسے گا، کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ میرے اندر ایک بہت بڑا عیب تھا کہ بچپن میں ہی لوگ مجھے کہتے تھے کہ میں بدصورت ہوں۔ جب میں اسکول جاتی تو کوئی مجھ سے دوستی بھی نہیں کرتا تھا۔ جب میں جوان ہوئی تو باقی کے خاندان والوں نے ہم سے کنارہ کشی کر لی۔ پہلے جو چاچا، ماموں، خالہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، انہوں نے اس ڈر سے ہمارے گھر ہی آنا چھوڑ دیا اور کوئی بھی رابطہ کرنا ختم کر دیا، کیونکہ ان کے گھر میں جوان لڑکے تھے کہ کہیں امی ان سے میرا رشتہ نہ مانگ لیں اور آگے بیٹیوں پر نظر رکھیں۔ میرے اتنے بڑے عیب پر میری امی بہت پریشان تھی کہ ان کے بعد میرا کیا ہوگا، ساری زندگی تو گھر بٹھا نہیں سکتی تھیں۔ اس فکر میں وہ ڈپریشن کی مریض بھی ہو گئی، ہر وقت میرے رشتے اور نصیب کی دعا مانگتی۔ میں بھی بہت پریشان تھی، اب مجھے بھی یوں لگتا تھا جیسے میری شادی نہیں ہوگی، گھر پہ کوئی آتا تو امی سے افسوس کرتا، جیسے میں کوئی حقیر چیز ہوں۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ میں جب 17 سال کی بھی نہ ہوئی تھی تب سے امی نے میرے رشتے کی تلاش شروع کر دی تھی اور رشتے بھی بہت آئے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے سب مجھے ریجیکٹ کرتے چلے گئے۔ ایسا ہوتے ہوتے سالوں گزر گئے اور میں 24 سال کی ہو گئی۔ میرے لیے ایک رشتہ آیا، لیکن رشتے والوں نے مجھے دیکھتے ہی امی کو اتنی باتیں سنائیں کہ غم سے امی کو دل کا دورہ پڑ گیا، اور پھر عمر بڑھنے کے ساتھ رشتے آنا بھی بند ہو گئے۔ گھر کے حالات بھی تنگ ہو گئے، امی کی دوائیاں اور علاج بھی تھا، تو میں نے تنگ آ کر ایک ہاسپٹل میں نرس کی نوکری کرنا شروع کر دی۔ میری عمر 32 سال ہو چکی تھی اور اب تو ذہن سے شادی کا خیال بھی نکل چکا تھا۔ جب ایک دن گھر گئی تو امی بہت خوش تھیں۔ میرے گھر آتے ہی انہوں نے میرے منہ میں مٹھائی ڈال دی۔ میں نے حیرت سے امی کو دیکھا اور اس خوشی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنتے مجھے کئی لمحے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ بولی کہ میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے اور اس مہینے کے آخر میں میری شادی ہے۔ میں نے امی کو بے یقینی سے دیکھا تو بولی کہ 2 ماہ پہلے انہوں نے میری تصویر کسی رشتے والی کو دی تھی، آج خیر سے وہ ایک رشتہ لے کر آئی تھی، ساتھ لڑکے کی ماں بھی آئی تھی اور دونوں طرف سے رشتہ پکا ہو چکا ہے۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ آپ نے انہیں میرے اس بڑے ایپ کے بارے میں نہیں بتایا؟ تو اماں بولی ہاں سب بتا دیا ہے انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ اماں کی بات سنتے میں خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے کون تھا جسے میری حقیقت جاننے کے باوجود مجھے پسند کر گیا تھا۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی کہ یا اس آدمی میں بھی کوئی عیب ہوگا، ورنہ بھلا وہ مجھ سے کیوں شادی کرتا، جبکہ میرے اندر اتنا بڑا عیب تھا۔ امی نے مجھے اس لڑکے کی تصویر لا کر دکھائی اور بولی یہ ہے وہ لڑکا، جبکہ اس تصویر کو دیکھتے ہی میں دھنگ رہ گئی، کیونکہ وہ آدمی بہت خوبرو اور اچھی شخصیت کا مالک تھا۔ امی نے بتایا کہ اس کی عمر بھی 32 سال ہے، بس خاندانی مسائل کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو سکی۔ مجھے اچانک سب کچھ اچھا لگنے لگا، جیسے میری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور میری زندگی بھی مکمل ہو جائے گی۔ میں بہت خوش تھی اور اس خوشی کے موقع پر سارے رشتہ دار بھی پہنچ گئے، کیونکہ سب نے ہی میری شادی کی امید چھوڑ دی تھی۔ لیکن میری پھپھو کو اس بات کا اعتراض ہوا کہ شادی کا سارا سامان میری ساس اکیلے لا رہی ہے، نہ کوئی رشتہ دار نہ کوئی دوسرا، یہاں تک کہ میری نند بھی نہیں آئی تھی۔ لیکن امی نے نظر انداز کر دیا اور میرا نکاح ابرار سے ہو گیا۔ میں اس عمر میں بھی دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی کہ ہر کوئی دیکھ کر تعریفیں کر رہا تھا۔ لڑکے والوں کی طرف سے بھی مہمان آئے تھے۔ پھر چھوٹی سی تقریب کے بعد میری سادگی سے رخصتی ہو گئی اور میں سسرال آ گئی۔ سسرال میں آ کر میں نے جو خواب سجائے تھے وہ ایک پل میں ٹوٹ گئے جب میری ساس نے مجھے کمرے میں بٹھایا اور اندر دروازہ لاک کر دیا، اور پھر میرے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا دے کر بولی روز اس میں سے ایک توڑ کر میرے بیٹے کو پانی میں ملا کر لازمی دینا۔ ان کی بات سنتے ہی میں پریشان ہو گئی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو میری ساس ایک دم سے گھبرائی اور بولی کہ اسے چھپا لو، یہ بس اتنا سمجھ لو کہ یہ بہت کام کی چیز ہے اور اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ میں خاموش ہو گئی۔ پھر کچھ دیر بیٹھ کر وہ چلی گئی۔ اس کے بعد میری نند آئی اور اس نے بھی مجھے عجیب و غریب باتیں کی، پھر وہ بھی چلی گئی۔ رات جو ہوا وہ کسی کو بتانے کے لائق نہیں تھا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ کیا کیا ظلم کیا۔ میں بہت دردناک اذیت سے گزر رہی تھی، کیونکہ کل رات میرے شوہر نے میرے ساتھ... میں اپنی امی کے گھر آ گئی تو میری امی میرا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی اور بولی تم خوش نہیں ہو کیا؟
کیا تمہارے سسرال والوں نے اور تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ برا رویہ اختیار کیا ہے؟ امی کے سوال پر میری آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں چاہ کر بھی انہیں نہ بتا سکی کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق تو نہیں دی، لیکن کچھ ایسا کیا ہے جس سے میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ لیکن میرے شوہر نے یہ بات کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں نے یہ بات کسی کو بھی بتائی تو وہ مجھے اسی لمحے طلاق دے دے گا۔ میں نے امی سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، میرا شوہر بہت اچھا ہے اور میری ساس اور نند بھی بہت اچھی ہیں۔ میرے کہنے پر امی خاموش ہو گئی، لیکن مطمئن نہ ہوئی، مجھ سے وقتاً فوقتاً مختلف سوال کرتی رہیں۔ جب شام میرا شوہر مجھے لینے آیا، میں اس کے ساتھ واپس چلی گئی۔ ولیمے کی دعوت گھر میں ہی رکھی گئی، وہ بھی بخیر و عافیت سے ہو گیا تھا۔ میری امی بھی اب مطمئن ہو گئی تھی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی پر کیا گزر رہی ہے۔ میں واپس نوکری پر جانے لگی، کیونکہ میری نند اور شوہر کا کہنا تھا کہ گھر کا خرچ میرا شوہر اکیلے نہیں اٹھا سکتا۔ جب امی نے مجھ سے پوچھا کہ نوکری کیوں کر رہی ہو، تو میں نے کہہ دیا میرا گھر میں دل نہیں لگتا، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ جب ایک رات میرا شوہر گھر پر نہیں تھا، تب میری ساس میرے کمرے میں آئی۔ عموماً وہ خاموش اور اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، لیکن آج بہت زیادہ غصے میں تھی۔ جب مجھ سے کڑک لہجے میں پوچھا تمہیں جو میں نے کاغذ دیا تھا وہ پانی میں ملا کر دیتی ہو، تو میں اپنی ساس کے سوال پر گھبرا گئی، کیونکہ وہ کاغذ تو میں پھینک چکی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے جھوٹ کہا تھا کہ میں پابندی سے پلا رہی ہوں۔ جب میری ساس مجھ سے غصے سے بولی تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، تم اسے نہیں پلاتی، اب جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ وہ غصے سے کہتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ میں اپنی ساس کی بات پر پریشان ہو گئی۔ اتنی مشکل تو آ رہی تھی، اب کیا باقی تھا؟ پریشانی سے میں یہ سوچنے لگی۔ اب مجھے ملال بھی ہو رہا تھا کہ واقعی کچھ برا نہ ہو جائے، لیکن یہ بات بھی حیران کن تھی کہ میری ساس کو پہلے روز ہی مجھ سے ہمدردی ہوتی تھی۔ میں نے اپنی ساس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ اگلے دن میں کام سے جلدی واپس آئی تو غیر ارادی طور پر ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو دیکھا تو میری نند کے ساتھ وہ آنٹی بیٹھی تھیں جس نے میرا رشتہ کروایا تھا۔ میں نے نظر انداز کیا اور وہاں سے جانے لگی، لیکن اندر کی آوازیں سن کر میں نے اپنی سانس روک لی۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھا اور کمرے میں بھاگ آئی، اندر سے دروازہ لاک کیا اور رونے لگی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا جو میں نے سنا وہ سچ ہے، میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر سے اس متعلق دو ٹوک بات کروں گی، لیکن اگلے دن جو ہوا وہ میرے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ پھر میں اپنی امی کے گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں بہت روئی کہ میری امی میرے رونے سے گھبرا گئی۔ وہ مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھنے لگی تو میں نے انہیں روتے روتے سب کچھ بتا دیا۔ جب میں پیدا ہوئی تو میں بہت خوبصورت تھی، لیکن جب میں 5 سال کی تھی تب گرم گرم تیل میرے چہرے پر گر گیا تھا، جس کی وجہ سے میرا آدھا چہرہ بری طرح سے جھلس چکا تھا۔ میری امی نے بہت ماتم کیا تھا، وہ بہت روئی تھی، پر سب نے امی کو تسلی دی کہ چہرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے ابو نے بہت علاج کروایا میرا، پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا وہ چہرہ بہتر ہوتا گیا، لیکن میرے چہرے کے دائیں طرف بڑا سا جلا ہوا نشان تھا جو بہت بدنما لگتا تھا۔ اس لیے پڑھی لکھی ہونے اور اچھے خاندان سے ہونے کے باوجود میرا رشتہ نہ ہوا، کیونکہ لوگ میری صورت دیکھتے ہی رشتے سے انکار کر دیتے تھے۔ اس لیے میری عمر زیادہ ہو گئی تھی جب آنٹی نے میرا رشتہ کروایا، اور اس رشتے کی حقیقت مجھ پر جب کھلی تب اس رشتے والی اور اپنی نند کی باتیں میں نے سنی۔ اس رشتے والی نے میرا رشتہ لڑکے والوں کو یہ لالچ دے کر کیا تھا کہ میرا کوئی والی وارث نہیں، اپنا کھاتی ہوں اپنا کماتی ہوں، چہرے پر ایک بڑا سا عیب ہے، اور لڑکی کی ماں بھی بیمار رہتی ہے، اور ماں کے بعد وہ گھر اس کا ہوگا، کیونکہ میرے سسرال والے غریب تھے، گھر بھی اپنا نہیں تھا۔ اس لیے اس رشتے والی نے یہ بھی کہا کہ وہ کما کر اپنا خود کھائے گی، بلکہ تم لوگوں کو بھی دے گی، تم لوگوں پر بوجھ نہیں پڑے گا، اور اس کے اندر جو بڑا عیب ہے اس کی وجہ سے ہمیشہ دب کے بھی رہے گی۔ طلاق کی تڑی لگا کر رکھنا۔ اس لالچ میں ان لوگوں نے مجھ سے شادی کی، اور پھر میری ساس نے مجھے وہ کاغذ دیا جو اب بھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کاغذ کس چیز کا ہے، اور پہلے روز ہی میری نند اور شوہر نے میرے سامنے بدصورت شروع کر دیا تاکہ میں آگے سے ایک لفظ نہ بولوں۔ اس رات میرے شوہر نے جو میرے ساتھ کیا وہ تو شاید دنیا کا کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ نہ کرتا ہو۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میک اپ اتارو، کیونکہ میرے چہرے پر تو داغ تھا۔ میں رات چادر اوڑھ کر سو گئی۔ جب میرے شوہر نے میرے چہرے سے چادر کھینچی اور دیکھتے ہی اگلے لمحے چلایا اور بولا، اتنا بڑا دھوکہ، تم تو اتنی بدصورت ہو کہ میں 1 منٹ تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ اپنے شوہر کے کہنے پہ میں رونے لگی۔ جب میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو میں نے روتے ہوئے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ ایسا نہ کرے، میں کہاں جاؤں گی۔ میری بات پہ میرا شوہر مان ہی نہیں رہا تھا، پر میں نے اسے سمجھایا کہ وہ اگر ایسا کرے گا تو میری امی کا کیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر خاموش ہوا، پھر میرے سامنے ایک شرط رکھی کہ میں دوسری شادی کروں گا اور تم اپنی خوشی سے
मेरी दूसरी शादी को कबूल करोगी और नौकरी करके अपना खर्चा खुद उठाओगी। मेरे शौहर के कहने पर मैं मान गई। ये जहर का घूंट भी मैं पी गई। लेकिन कल मुझ पर यह पर्दा उठा कि मेरा शौहर मेरे इस ऐप से वाकिफ था। फिर मैंने भी अपने जहन में एक प्लान बनाया। मैं शौहर के घर चली गई और हंसी खुशी रहने लगी। फिर मेरी सास ने मुझे बताया कि मेरा बेटा और बेटी तुम्हारा घर लेना चाहते हैं और मुझे तुम जैसी बहू मिली, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। इसलिए मैंने दम करवा के तुम्हें कागज़ दिया था कि अपने शौहर को पिलाओगी तो वो तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। फिर मैंने और मेरी सास ने प्लान बनाया और जब मेरे शौहर ने मुझे इतना हंसते देखा तो कहने लगा, तुम इतनी खुश क्यों हो? मैंने उनको कहा कि आप दूसरी शादी करना चाहते हैं ना तो कर लें, लेकिन मुझे तलाक दे दें, क्योंकि मुझसे एक लड़के ने कहा है कि वो मुझसे शादी कर रहा है। वो है तो गरीब, उसके पास घर तो नहीं है, लेकिन अच्छा बंदा है, मुझे खुश रखेगा और अपना घर मैं उसके नाम कर दूंगी। मेरे शौहर ने जब ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। फिर अगले दिन कहने लगा, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, ना ही दूसरी शादी करूंगा, बस तुम इस घर में ही रहोगी। मुझे पता था लालची बंदों को कैसे सीधा किया जाता है। लालच की वजह से मेरे शौहर ने मुझे अपना लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझसे प्यार भी हो गया और आज मैं अपने घर में अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे लालची लोगों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, इस राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। और मुझे अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।